نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامنے کلام میں آپ کے سامنے سورہ احقاف آیت نمبر 26 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے. ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیرے میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. حضرات محترم انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی دوسری بڑی عظیم نعمت جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت بھی تلاوت کی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، اور وہ 3 عظیم نعمتیں آنکھ، کان اور دل. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کان، جو سننے کی جو قوت دی ہے، وہ کتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے. اس کا صحیح استعمال کیسے ہونا چاہیے گا، اس کا غلط استعمال کیسے ہوتا ہے، اس پر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. انشاءاللہ العزیز آج دیکھنا، آنکھ دیکھنا ایک عظیم نعمت ہے. اور آنکھیں اگر آپ غور کریں گے تو خود ایک قدرت کا ایک عجیب شاہکار ہے. اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بڑے عجیب انداز کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. بنیادی بات یہ جو دیکھنا ہوتا ہے نا، وہ ایک بڑا پیچیدہ عمل ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ ذرا غور کر دیکھیے گا، کوئی چیز رکی ہوئی ہے، کوئی چیز موو ہوتی ہے، جیسے جیسے موو ہوتی ہے آپ کی آنکھ موو ہوتی جاتی ہے. آپ کا دیکھنے کا زاویہ، نقطہ نظر وہ اس چیز کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. اسی طرح سے رنگوں میں فرق، یہ بھی آنکھ کام کرتی ہے. اسی طرح سے طول، عرض، گہرائی، بلندی، پستی، سارے کے سارے کام یہ کس طرح انجام ہوتے ہیں. یہ صرف آنکھ ہے جو دیکھ کر آپ کو بتاتی ہے کہ بڑا گہرا ہے وہاں پہ. جو بھی ہے یہ سارے کام جو ہے وہ آنکھ میرے آپ کے سامنے جو وہ کرتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو بسا اوقات اندھیرا ہوتا ہے، اس میں بھی انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. بسا اوقات تیز روشنی ہوتی ہے، اس میں بھی انسان دیکھتا ہے. یہ سارے کا سارا ایک ایسا پیچیدہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے سامنے رکھا ہے. حضرات محترم، یہ جو آنکھ اللہ نے بنائی ہے نا، یہ آپ سائنس پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو پتا بھی ہوگا کہ لکھا گیا ہے کہ اس آنکھ کے اندر there are 200 million working parts. 200 ملین اس کے اندر اس کے جو حصے ہیں اس آنکھ کے اندر. اور ایک آنکھ کے اندر لکھا گیا each eye contains 107 million cells which are light receptive، جو روشنی کو قبول کرتے ہیں. 107 ملین سیلز ایک آنکھ کے اندر، اور 10 ملین رنگوں کے اندر یہ آنکھ فرق کر سکتی ہے. آپ ذرا دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز بنائی ہے اور اسے کس انداز سے بنایا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک آنکھ کی جسامت وہی رہتی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آدمی بڑھتا گیا تو آنکھ بڑھتی چلی گئی، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. آنکھ کی جسامت جو ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے. اچھا، یہ جو ہمارا جو آنکھ کا جو ریٹینا ہے جسے آپ کہتے ہیں، وہ چیزوں کو الٹ دیکھتا ہے. آنکھ اصل میں کیمرہ کا کام کرتی ہے، وہ تصویر کو لیتی ہے اور وہ دماغ تک پہنچاتی ہے. دماغ اس تصویر کو سیدھا کر کے فوراً پہچانتا ہے. اور یہ سارا عمل، آپ نے کسی چیز کو دیکھا، آپ نے فوراً کہا یہ مائک ہے، یہ مسجد ہے، فوراً دیکھتے کہا نا
تو یہ جو پورا عمل ہے، آنکھ نے اس کو کیپچر کیا اور الٹا کیپچر کیا، تصویر کو دماغ تک بھیجا، دماغ نے اسے سیدھا کیا اور پھر فوراً اپنے جو اس کا جو انفارمیشن سیل ہے وہاں سے اس انفارمیشن کو لے کر آتا، یہ پورے کا پورا جو مرحلہ ہے نا 0.002 سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سنائی، ہر انسان کے پاس میں اللہ نے دے رکھا ہے۔ یہ صرف ایک نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی سنائی کا ایک بہت بڑا عجیب کارنامہ ہے۔ حفاظت کا انتظام آپ دیکھ لیجئے گا، چہرے کے بالکل آس پاس میں ہڈیاں ہیں، پیشانی پہ یہاں ہڈیاں ہیں، یہاں ہڈیاں ہیں، اس کے درمیان میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور حفاظت کے لیے یہ دو پلکیں جو رکھی ہیں اللہ تعالیٰ، بظاہر بڑی ہلکی دکھتی ہے مگر کتنا بھی بڑا طاقتور انسان ہو وہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی بند پلکوں کو کھول نہیں سکتا۔ اگر آپ نے پلکیں بند کر لی ہے نا، اسے کھولنا کسی کے ہاتھ سے ممکن نہیں ہے الا یہ کہ آپ خود کھولیں۔ کیسا عجیب کام، ریت، گرد، مٹی، ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اسے روکتی ہیں، جو پلکیں اللہ نے بنائی ہیں، کتنی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو میرے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دنیا نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اسی لیے آپ کو پتا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہوتے عام طور پر یہ دنیا میں جو دنوں کے منانے کا رواج ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ مغرب نے اس لیے اسے ایجاد کیا کہ وہ بھول جاتے ہیں سارا سال اس دن کو، تو ایک دن انہوں نے فکس کر لیا کہ بھئی آج کم از کم اس طرح سے کرنا چاہیے گا۔ مدرس ڈے، ہمارے ہاں ہر دن مدرس ڈے ہے، ان کے ہاں سال میں ایک بار، اس لیے کہ ماں پتہ نہیں کسی آرفنیج میں پڑی ہوئے، اولڈ ایج میں پڑی ہوئے، وہ ایک سال آیا، گئے، سلام دعا کر دیا، کچھ مٹھائی دے دی، چاکلیٹ دے دیا، کچھ توخا کارڈ وارڈ رکھ دیا، چلے آگے۔ اب وہ ایک دن مناتے ہیں فادرس ڈے، ایک دن مناتے ہیں کانجوگل رائٹس ڈے۔ جاپان میں لوگ اتنا کام کرتے ہیں، اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے، اس کے لیے حکومت کو ایک دن بنانا پڑا کہ نہیں صاحب آپ آج کام نہیں کریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ بسر کریں گے، کانجوگل رائٹس ڈے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی چیزیں ہے ہی نہیں ہیں، وہ حلم انسان۔ تو بہرحال سائنسدان دنیا نے یہ جو ورلڈ سائٹس ڈے، یہ سیکنڈ تھرسڈے آف اکتوبر 2017 کا سینسس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دنیا میں 285 ملین پیپل ایسے لوگ ہیں جو ویژولی امپیئرڈ ہیں، جن کی آنکھوں میں جو مسئلہ ہے دیکھنے میں، اور اس میں سے 39 ملین پیپل آر بلائنڈ، اندھے ہیں، اور اس کا بہت بڑا حصہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے ان اندھوں کا۔ تو یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ قرآن مجید میں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی سارے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں اس پہ صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے را، نظرا، بصرا، آنسا، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ نظرا عام طور پر نظر ڈالنے کے لیے، آپ نے دیکھ لیا نظرا ہے۔ بصرا دیدے دل سے دیکھنے کے لیے۔ را کسی بات پر غور کرنے کے لیے، ارائیت الذی، بظاہر دیکھنا ہے لیکن دیکھنا ایسا کہ آپ اس پر غور کریں، سوچیں، تدبر کریں کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ لفظ ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے آنکھ کی جو دیکھنے کی جو کیفیات ہے نا، تم کو بتانے کے لیے قرآن مجید کئی الفاظ لے کر آیا ہے۔ زاغا ایک لفظ قرآن مجید لے کے آیا، بارق البصر، جیسے اچانک آپ جا رہے ہیں، ہیڈ لائٹس کی روشنی آ گئی، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ہیں، چندیا جاتی ہیں۔ یہ ساری کیفیتیں جو قرآن مجید نے میرے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو گویا یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اب آئیے گا اس کا صحیح استعمال آنکھ کا وہ کیسے ہونا چاہیے گا۔ ظاہر بات ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کانوں کا صحیح سب سے بہتر استعمال یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں، اسی طرح سے آنکھوں کا سب سے بہترین جو کام، سب سے اول کام جو کرنا وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جو ہے وہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، کتاب فضائل القرآن میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، یعنی 1:10۔ یہ آنکھ کا سب سے بڑا کرنے کا کام کہ آپ تلاوت کریں، مصحف دیکھ کر تلاوت کریں۔ ویسے اس زمر میں، اسی کیٹیگری کے اندر آپ احادیث پڑھتے ہیں، دینی کتب پڑھتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھتے ہیں جس سے آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کے اعمال درست ہو، سب اس کے اندر آپ شامل کر لے سکتے ہیں۔ تو کانوں کا، آنکھوں کا سب سے پہلا اور اچھا استعمال یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کا جو وہ پڑھیں۔ آنکھوں کا درست استعمال
دوسرا وہ ہے نظریں پست رکھنا، نظروں کو جھکائے رکھنا. یہ سورہ نور ہے آیت نمبر 30. اللہ نے ارشاد فرمایا قل اے نبی آپ فرما دیجئے گا للمؤمنین مومنوں کو یغضوا من ابصارہم. بڑا خوبصورت لفظ ہے. غض بصر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے گا یہ تو یہ ہے کہ آپ گھور گھور کر دیکھتے ہیں. غض بصر کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ تھوڑا سا اسے کم کر لیں، ٹھیک ہے، آسانی کے آپ گور گور کر دیں گے، ورنہ بالکل آنکھیں بند کر لیں گے تو آپ ٹکرا جائیں گے کسی بھی چیز سے. قرآن آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ آنکھوں کو جھکا لینے کا حکم دیتا ہے، نظروں کو کم کر لینے کا حکم دیتا ہے. تو یہاں اللہ نے سورہ نور آیت نمبر 30 میں پہلے مردوں کو حکم دیا، بعد میں آیت نمبر 31 میں عورتوں کو حکم دیا. کیا حکم؟ یہی یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یعملون. کہ اپنی نگاہوں کو وہ جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں. یہ ان کے اپنے تزکیے کے لیے، اپنی پاکی و صفائی کے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر ہے جو کچھ جو تم جو ہے وہ کرتے رہتے ہو. اسی طرح سے آیت نمبر 31 میں عورتوں کے لیے بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے. بلکہ جنتی عورتوں کا تعارف جب قرآن کرواتا ہے نا تو سب سے پہلے ان کے حسن سیرت کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد حسن جسم کا ذکر کرتا ہے. وہ کیسی ہوں گی بعد میں، وہ گوری رنگت کی ہوگی، جسم ایسا ہوگا، فلاں ہوگا، یہ بعد میں آیا ہے. لیکن پہلی صفت جو لے کر آیا خاصرات الطرف. خسر نماز پڑھتے نا، کم کر لیتے نا، اپنی نگاہوں کو کم کرنے والی، یعنی اپنے شعوروں کو چھوڑ کر وہ ان کی آنکھیں پھلانتی نہیں ہیں. آپ قرآن میں اکثر پڑھ کر دیکھیے گا جہاں جنتی عورتوں کا ذکر کرتا ہے وہاں پہلے اس صفت کا ذکر کرتا ہے، ان کا حسن سیرت کیسا ہوگا، اس کے بعد حسن صورت کیسی ہوگی، وہ بعد میں سیکنڈری. تو یہ آنکھوں کے کرنے کا دوسرا کام وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، غیر ضروری جگہ پر نہ دیکھیں. بلکہ مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں جا رہے ہیں، اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی، ہماری نگاہ پڑ گئی، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فوراً تم اپنی نگاہوں کو پھیر لو، نگاہوں کو پھیر لو. آپ ذرا غور کر دیکھیے گا، اچانک نگاہ پڑ جانے پر یہ حکم کہ تم اپنی نگاہوں کو پھیر لو، تو جو لوگ حسدن آمدن عورتوں کو گھورتے رہتے ہیں، برہنہ تصویروں کو دیکھتے رہتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میں ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہو، ان کے لیے کتنی قسم کی وعید ہوگی، یہ کتنی شرم کی بات ہوگی. اور عجیب انداز دیکھیں قرآن، قل للمؤمنین، اللہ نے خود نہیں کہا تم ایسا مت کرو، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے گا. جب باپ کو پتا چلتا ہے کہ بیٹا پڑوس کے گھر میں ذرا تان جھان کرتا ہے نا تو اسے شرم آتی ہے کہ میرا بیٹا ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکت کرتا ہے. وہ اب دوستوں کو کہتا ہے کہ یار اسے سمجھاؤ بھائی اس طرح سے مت کرو، بڑی گندی حرکت ہے. باپ کو بولتے ہوئے شرم آئی ہے. یہ انداز ہے قرآن مجید کا اس آیت میں، میرا بندہ ہوتے ہوئے تم اس طرح کی اوچھی حرکت کرتے ہو، تان جھان کرتے ہو. نبی آپ بولیے گا ایسا مت کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. بڑا عجیب انداز قرآن مجید کا. اچھا، تیسرا آنکھوں کا جو مقصد ہونا چاہیے گا، جو صحیح مصرف ہے آنکھوں کا، وہ یہ ہے کہ عبرتناک چیزوں کو دیکھ کر ہم ان سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، متفق روایت ہے اللہ کے رسول نے فوراً ایسی منفرد نماز پڑھائی، لمبا قیام کیا، رکوع، دو رکوع، سجدے، یہ آپ نے منفرد نماز پڑھائی. بلکہ آپ کے تعلق سے حدیث میں بات ملتی بھی ہے کہ سورہ سبا آیت نمبر 9 میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر ہم تمہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے اوپر سے کچھ گرا دیں. پھر سورہ فاطر میں آیت نمبر 44 میں ان سے پہلے بھی گزری ہوئی قومیں، ان سے تم عبرت نہیں پکڑتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاد اور سمود کی قوموں سے جب تبوک کے سفر میں جب گزرے ہیں تو آپ نے چہرے پہ پردہ ڈال لیا اور روتے ہوئے وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر گئے. بلکہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ وہاں کا پانی مت لینا، اگر پانی لینا ہے تو آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی اس کنویں کی طرف اشارہ کیا، وہاں سے پانی مت لو، وہاں سے لو، یہاں سے مت لو.
بعض صحابہ تب تک پانی لے چکے تھے اور آٹا جو وہ گون چکے تھے روٹی کا. آپ نے فرمایا جانوروں کو کھلا دو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. ذرا بادل گھیر لیتے تو آپ پریشان ہو جاتے. جب تک بارش نہیں برستی آپ کو اطمینان سکون نہیں ہوتا تھا. سبق عبرت کہ کہیں اس کے اندر عذاب تو نہیں آ گیا اللہ کا. آج بدقسمتی سے دیکھیے گا امت کا مزاج ویسا نہیں ہے نا. سائنسی طور پر سورج گرہن لگا, چاند گرہن لگا, سائنسی نقطۂ نظر سے آپ کو دلچسپی ہے, آپ دیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, اور انداز ہے. لیکن عوام کا انداز کیا ہے؟ وہ کلرفل عینک پہن لیے, ایک میلہ بن گیا نا, ایک شوق والا کام بن گیا ہمارے لیے. حالانکہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے وہ. انسان کو جھک جانا چاہیے گا اللہ کے سامنے. ہم جھکتے کم ہیں, اکڑتے زیادہ ہیں. زلزلہ ہو گیا, طوفان آ گیا, ہم کو تصاویر کھینچنے میں بڑی دلچسپی ہے, اسے فارورڈ کرنے میں بڑی دلچسپی ہے. کرنا چاہیے گا اگر نیک نیتی سے کرتے ہیں تو. ورنہ لوگوں کی نیت آپ کو پتا ہے کرتے کیوں ہیں. ہر چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا. جہاں اللہ کا عذاب آیا ہم نے اسے پکنک اسپاٹ بنا کے رکھا ہے, وہاں جاتے وہ کھیل کود, کھانا پینا وہ سب کر کے آتے ہیں. کبھی ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ بھئی کیا تھا یہاں پہ, کیا ہوا. لوگ ہماری طرح آباد تھے, ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے گا. اسی طرح سے مسلمان بھائی کا عیب دیکھ کر اس پر پردہ ڈال دے کوئی, اور اس کی چھپے انداز میں اصلاح کر دے. نہیں بھائی یہ ایسا نہیں کہ سب کے سامنے آپ بولیں. اگر بولنا بھی ہے سب کے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں. نام لے کر آپ نہیں بولتے تھے, اور وہ بندہ سمجھ جاتا تھا کہ اشارہ میری طرف ہے, میں نے یہ غلطی کی ہے. اسے تنہائی میں سمجھا کہ ایسا آپ کو نہیں کرنا. اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر راوی حدیث ہے, مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالی حشر کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. کتنی بڑا عظیم نیکی دیکھے گا. مراد کیا, اس کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالی. آنکھوں کا صحیح استعمال. اسی طرح سے مسلمانوں کی پہرے داری کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں نار جہنم کو دیکھیں گی نہیں. ان میں سے ایک وہ جو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وہ پہرے داری کا کام کرے. آج بدقسمتی سے وہی آنکھ مسلمانوں کا مال لوٹنے کھسوٹنے کے لیے منتظر رہتی ہے کہ کب وہ ذرا غافل ہو اور ہم اس کا مال اٹھا لیں, اڑا کر لے کر چلے جائیں, دھوکہ دے دیں. یہ بڑا مزاج ہے نا. جبکہ اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی وہ آنکھ. اسی طرح سے آنکھ کا ایک اچھا مطلب خشیت الہی سے آنسو بہ جانا. 7 خوش نصیب جو عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے اس میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. آنسو بہ پڑے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 2 محبوب خطرے ہیں. ایک وہ خطرہ جو مجاہد کو زخم لگا اور زمین پر گرا, خون کا خطرہ, اور دوسرا وہ جو اللہ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی خشیت, اس کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑا. ان کی قدر و قیمت اللہ کے اتنی ہے. آنکھ کا صحیح مصرف اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آنکھ کا غلط استعمال, میں تیزی کے ساتھ آپ کو ہیڈ لائنز گنوا دیتا ہوں. غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا. اللہ کے رسول نے فرمایا زنا آنکھ اس کی وہ دیکھتی ہے, بعد میں وہ فعل اس کی تصدیق کرتا ہے, لیکن اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر. آپ غور کر دیکھیے گا ہمارے ہاں اس کا کتنا اہتمام ہے, کتنا اہتمام ہم کرتے. آنکھ کا غیر مصرف. مسلم کی روایت ہے جو کسی کے گھر ان کی اجازت کے بغیر جھانکے تو ان گھر والوں کو جائز ہے کہ وہ اس شخص کی آنکھ پھوڑ دے. آج ٹانگ جھانک کرنا, دوسروں کے وہ خطوط کو پڑھنا یا ان کے احوال کو جاننے کی کوشش بے جا شوق ہے. باتوں کو کان لگا کر سننا معاشرے میں ایک عام بیماری ہے, اور یہاں اللہ کے رسول فرماتے جائز ہے کہ اس کی آنکھ جو وہ پھوڑ دی جائے گا. اسی طرح سے ایک اور مصرف اس کا بیجا مصرف,
دوسرے آدمی کی سطر پر نگاہ پڑنا. آج بدقسمتی سے ہمارے نوجوانوں کا لباس، رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے، آپ کو پتا ہے نظریں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. کئی گیمز ایسے ہیں، رزلنگ ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا، جس میں آپ کا لباس کیا ہوتا ہے، ٹینس ہے، کیا پتا آپ کو پتا ہے اس میں کیا لباس پہن کر لوگ کھیلتے ہیں. سوئمنگ پولز ہے، کلبز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ آنکھ کا جو ہے وہ غیر مصرف ہے. اسی طرح سے بعض لوگ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے خواب بیان کرتے ہیں. میری آنکھوں نے یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ کیا کیا بولتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں بولتے ہیں، یہ ہوا، ویسے ہوا، ویسے ہوا. اس پر بھی لعنت آئی ہے. اور اسی طرح سے نماز میں غیر ضروری طور پر آنکھیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا، یہ بھی آنکھ کا جو ہے بیجا مسئلہ، بیجا استعمال ہے. نہیں، آپ کی نگاہیں جہاں جیسے ہونی چاہیے اس جگہ پہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے کہ آپ کی آنکھیں ادھر ادھر بہک رہی ہیں. اور ایک آخری بات سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 24 تا 26 میں، جو لوگ قرآن اور سنت کے احکامات کو صرف نظر کرتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے نا، حشر کے میدان میں ان کو اللہ اندھا اٹھائے گا. حضرات محترم، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. باہر کے اندھیروں سے اگر لڑنا ہے، باہر کے اندھیروں سے اگر لڑنا ہے تو چاہیے گا کہ مجھے اور آپ کو اندر کی روشنی ہم بڑھائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین.